تو یہ خود رو پودے ہوتے ہیں, یہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں خود رو پودے. کوئی وہاں سے پیدا ہو گیا, کوئی وہاں سے پیدا, کتاب لکھ کے امت میں کیا کر دیا. پھر یہ تعریف کرتے ہیں مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کہ انہوں نے بڑی شاندار کتاب لکھی تھی, اس سے پہلے ایسی کتاب لکھی نہیں گئی. مولانا مودودی میرے لیے قابل احترام ہے, ان کی جو پازیٹو کام ہے ان کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن خلافت و ملوکیت جو کتاب لکھی گئی تھی پوری دنیا کے علماء نے اس کتاب پہ رد کیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور جماعت اسلامی والے اب جو خلافت و ملوکیت چھاپ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو مولانا مودودی نے لکھی تھی, اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کا کباڑا کر دیا ہے, یعنی وہ یہ اصلی حیت پر ہے ہی نہیں. اور اچھا کیا, اس لیے کہ وہ کتاب جب لکھی گئی تھی تو اس میں موضوع من گھڑت روایتیں بھی تھیں, اور ایسا صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا گیا تھا اس میں کہ اسے پڑھ کر ایسے لگتا تھا معاذ اللہ یعنی بہت زیادہ انسان اسلامی تاریخ سے بدگمان, اور اس میں موضوع من گھڑت روایتیں تھیں. اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو الزامات لگے تھے, اور اس کے بعد بھی جماعت اسلامی کے بعض پروفیسر حضرات نے جو حضرت معاویہ پہ الزامات لگائے, ان کا کافی اور شافی جواب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے دے بھی دیا ہے. تو آپ کم از کم اسی کتاب کا مطالعہ کر لیں کہ کتنا زبردست مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان دلائل کا جواب دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی غلط ہے یا انہوں نے, جماعت اسلامی نے اس کتاب میں ایڈیٹنگ کی ہے. آپ پرانی خلافت و ملوکیت کسی بوڑھے سے تلاش کرو اور جدید خلافت و ملوکیت, آپ کو اس میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. ہاں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک اصول یہ ہے کہ ہم سے بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی بزرگوں کی کتاب میں کوئی چیز اگر غلط ہے تو آپ اس کو نکالتے کیوں نہیں ہو. ہم نہیں نکالتے, کیوں؟ ہم اس کو ممبر پہ بتا دیں گے یہ غلط ہے, نیچے حاشیہ چڑھا دیں گے کہ یہ غلط ہے, لیکن کسی مصنف کی کتاب میں ایڈیٹنگ کر کے چیز ہی اڑا دینا یہ مصنف کے ساتھ خیانت ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. دیکھو بہشتی زیور کتاب ہے, اس میں 15 شعبان کا روزہ لکھا ہوا ہے, سنت ہے. ہم اس سے قیامت تک یہ مسئلہ نہیں اڑائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مصنف کی جو کتاب ہے نا, اس طرح اگر کتابوں میں تبدیلیاں ہوں تو ہمیں کیا پتا چلے گا کہ مصنف نے لکھا کیا تھا اور اب بچ کے آیا کیا ہے. تو کبھی بھی کسی کتاب کے بارے میں آپ کو جب اشکال ہو تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نیچے حاشیہ چڑھا دیں کہ مصنف نے یہ لکھا تو ہے مگر ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے. تو اس لیے میں بھی جماعت اسلامی والوں سے احترام کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر خلافت و ملوکیت پہ علماء کو اعتراض تھا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کو کتاب میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ کتاب اسی طرح رہتی, نیچے آپ حاشیہ چڑھا دیتے کہ مولانا مودودی انسان تھے, فرشتے نہیں تھے, ان سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت جو مولانا مودودی نے لکھی ہے جس سے صحابی کی توہین ہو رہی ہے, یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے. تو وہ کتاب اتنی متنازع ہے, اور اس کو کہا کہ دنیا میں سب سے بہتر کتاب تاریخ پر یہی لکھی گئی. اس طرح کی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں. تو اس لیے خود رو جو پودے ہوتے ہیں میرے بھائی, ان پہ کبھی بھی اعتماد, بولو بھائی, مت کرو. بل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. الحمدللہ. میرے بھائیو, مودودی صاحب نے 1966 میں یہ کتاب اکتوبر 1966 میں لکھی, پہلی دفعہ, لاکھوں کاپیاں اب تک چھپ چکی ہیں اس کی. یہ کتاب بیسیکلی انہوں نے انیشیٹو لیا تھا ایک ایسی کتاب کے اگینسٹ جو اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھی گئی محمود احمد عباسی کی طرف سے, جو ایک ناصبی یعنی مولا علی سے بغض رکھنے والا اور منکر حدیث جو بخاری مسلم پہ بھی تان کرنے والا تھا. وہ شیعہ کے بکس کے اندر سنیوں کے بعض حلقوں نے اس کتاب کو اٹھا لیا, حالانکہ وہ تو امام بخاری کو گدھا کہتا تھا. اہل حدیث کے عالم ابھی بھی زندہ ہیں, ابو جابر عبداللہ دامانوی کراچی میں بہت بڑے عالم دین ہیں, شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں, عمر میں ان سے بڑے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جب محمود احمد عباسی کو ملنے گیا تو اس نے میرے سامنے کہا ہاں بخاری کھوتے نے بھی, بخاری گدھے نے بھی یہ حدیث بخاری میں لی ہے 3748 کہ حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھا گیا, نعوذ باللہ. اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے حسین کے ساتھ. 3748 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر, اسلام 360 میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے, محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی
خلافت معاویہ و یزید، اس کے جواب میں مولانا مودودی نے یہ کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت، کہ تم حکمرانوں کو، اس وقت کے ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جو بھی بدماشی سے قبضہ کر لے وہ ٹھیک ہے، اسلام میں خلافت ہے یا اس کی ماڈرن فارم اسلامک ڈیموکریسی ہے، ملوکیت نہیں ہے۔ تو یہ کتاب اس وقت سامنے آئی۔ اچھا، اس کتاب کا اگر آپ پریفیس پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے۔ یہ کتاب بھی ذرا ان کو دکھا دیں۔ اب تو یہ کمپیوٹر کمپوزنگ میں آ چکی ہے اور تخریج کے ساتھ آ چکی ہے، اوریجنل کتابوں کے ریفرنسز اس میں لکھتی ہیں۔ ادارہ ترجمان القرآن لاہور، یعنی جو جماعت اسلامی والوں کا آفیشیل ادارہ ہے، انہوں نے یہ نئی پرنٹنگ کی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، کمپیوٹر کمپوزنگ میں ہے، بہت خوبصورت۔ اور اس کا دباچہ دیکھیں، مودودی صاحب نے پریفیس، میں اس کا ورڈ بائی ورڈ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کتاب کا یعنی مقصد کیا تھا لکھنے کا۔ یہ یعنی کوئی سنی شیعہ کنفلکٹ کو اجاگر کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی، اور میں یہ کہتا ہوں اسلامک ہسٹری پہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام پہ اس کے علاوہ کوئی کتاب دکھائیں انٹلیکچوئل لیول پہ۔ دو کتابیں مودودی صاحب کی، الجہاد فی الاسلام اور خلافت و ملوکیت۔ دباجے میں پریفیس میں مقدمے میں لکھتے ہیں، اس کتاب کا موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ صدر اول یعنی شروع میں قائم ہوئی تھی اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے، اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا۔ ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے، تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیک وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتاب الہی قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان کی اقوال سے ہم کو اسلام کے اصول حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرے باب میں خلافت راشدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بحث کی گئی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کا موجب ہوئے، اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدریج سے ہوئی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے رومن اور پرشین امپائر کو جو اکھڑوایا تھا، ملوکیت ختم کی تھی اور اس کی جگہ خلافت یا اسلامک ڈیموکریسی آئی تھی، آزادی رائے، یہ دوبارہ سے ملوکیت کنگ شپ میں کس طرح کنورٹ ہو گئی۔ یہ آج کے نوجوان کا ایک سوال تھا۔ آج خلافت و ملوکیت نہ ہو تو ہمارے تاریخ کے نوجوانوں کو نہ پتہ چلے، وہ تو سارے اسلام کے اوپر اٹیک کرنے والے لوگوں کی تاریخیں پڑھیں گے کہ یہ بھی نبی دیکھو ایک جنگجو تھا، آیا، اس کے پیچھے بھی پھر دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف کیے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے، کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آ جانے سے واقع ہوئے، کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا، اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رخنے ڈال دیے تھے انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کی، اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام حنیفہ اور امام یوسف کے کام کو پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو اعتراضات معقول تھے میں نے ان کا جواب آخری ضمیمے میں دے دیا ہے۔ باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ختم، خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ ابو الاعلیٰ مودودی، لاہور، 28 صفر 1386 ہجری۔ تو یہ 1386 ہجری آپ سمجھ لیں 1401 ہجری تھا 1981 میں، تو 14 سال اس سے پیچھے چلے جائیں، 15 سال۔ یہ کتاب مودودی صاحب نے لکھی الحمدللہ۔ اچھا، اس کتاب کے بعد بڑا طوفان مچ گیا، ظاہر ہے وہ سچائی تھی۔ پھر مودودی صاحب کی دفاع میں دو کتابیں سامنے آئی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب جو ہے وہ دیوبندیوں نے سب سے زیادہ مخالف کی تھی۔ دیوبند مدرسے میں ایک بہت بڑے مفتی جن کا آج میں نے تعارف کروانا ہے، اور ہمارا یہ کلپ بھی ان کے ریفرنس سے چڑھنا ہے۔ یعنی اپ رائٹ لوگ ہر جگہ موجود ہیں۔ مولانا جو تقی عثمانی صاحب ہیں اس وقت، میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مفتی اعظم دیوبند کے مانے جاتے ہیں۔ ان کے جو والد تھے مفتی محمد شفیع صاحب،
معارف القرآن جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، ان کے استاد تھے شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے محمد علی جناح کا بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور وہ دیوبند کے پہلے مفتی اعظم تھے اور محدث اعظم، آپ سمجھ لیں۔ ان کا ایک بھتیجا تھا مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی، فوت ہو چکے ہیں، ظاہر وہ بہت ایجڈ تھے، وہ تقی عثمانی صاحب کے بھی والد کی عمر کے تھے۔ حسین احمد مدنی دیوبندی کے وہ شاگرد تھے، اور شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھی شاگرد تھے، اور تقی عثمانی صاحب جنہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھی ہے، ان کے ابا جی کے کلاس فیلو، ٹھیک ہے۔ اور ان کا نام جس نام کے اوپر ہے، عثمانی، تو ان کا نام کہاں سے رکھا ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب اپنے بیٹے کا نام تقی شفیع رکھتے نا، انہوں نے رکھا تقی عثمانی، عثمانی اپنے استاد کی نسبت کی وجہ سے، شبیر احمد عثمانی کی وجہ سے۔ اور ان کا نام ہے مفتی عامر عثمانی، یہ انہی شبیر احمد عثمانی صاحب جن کی نسبت پہ تقی عثمانی صاحب نے اپنا نام ان کے والد نے رکھا، ان کے بھتیجے تھے، اور دیوبند میں مفتی تھے۔ ان کا ماہنامہ تجلی دیوبند دیوبند سے نکلا کرتا تھا، جیسے آج کل رسالے ماہنامہ نکلتے ہیں۔ تو یہ اتنا اپرائٹ بندہ تھا کہ اسی زمانے میں بریلویوں نے کتاب لکھی زلزلہ، جس میں انہوں نے دیوبندیوں کو یہ بتایا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہتے ہو نا، کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں، آپ کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ کے بزرگ تو اپنے پیروں کو یہ سارے عقیدے دیتے تھے، مشکل کشائی والا امداد اللہ مہاجر مکی، اس کے وہی سارے عقیدے ہیں جو اشلی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نوتوی، ان تینوں کے پیر ہیں۔ بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، پچھو تو سارے ایک ہی نے نا۔ تو زلزلہ کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہو نا، دیوبندیوں کے سارے بزرگوں کے وہی عقیدے تھے، اپنے بزرگوں کے بارے میں، ہم نبی کے بارے میں مانے تو مشرک، آپ اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں مانے تو موحد۔ یہ کتاب زلزلہ جب چھپی، نام صحیح واقعی زلزلہ آ گیا۔ پھر ارشد القادری صاحب کی کتاب، میں جب بریلوی تھا میرے پاس بھی ہوتی تھی، کھنگڑ نہیں سن دے بریلویاں نو، اسی دیوبندیاں نو ہن بھی نہیں کھنگڑ دے، نہ بریلویاں نو، نہ دیوبندیاں نو، نہ اہل حدیثاں نو تے نہ شیعہ نو۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ تو یہ کتاب اسی مفتی عامر عثمانی نے یہ کتاب پڑھی نا، تو انہوں نے پتہ کیا کمنٹس کیے؟ انہوں نے تجلی دیوبند میں رسالے میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دی جائے، جتنا شرک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ سر اتنا جگرا جس بندے کا ہو نا کہ وہ اپنے مخالفین کی بات سن کے اپنے بزرگوں سے لانے برات کر دے، وہی خلافت و ملوکیت کا جواب لکھ سکتا تھا، اور پھر لکھا اس نے دھڑلے سے۔ یہ کتاب ان کی تجلی دیوبند رسالہ ایک اسپیشل نمبر نکلا تجلیات صحابہ کے نام سے، اور مودودی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا عامر عثمانی میرے صبر کا میٹھا پھل ہے۔ مودودی صاحب کو گالیاں دی گئیں، انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا، صبر کرتے رہے۔ دیوبند میں سے ہی ان کے حامی نکلے۔ تفہیم القرآن پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں اس کے جواب میں بھی کتاب لکھی انہوں نے، عامر عثمانی نے۔ اسی طریقے سے مودودی صاحب کی جماعت اسلامی کے اوپر جو اعتراضات ہوئے اس کے جواب بھی عامر عثمانی صاحب دیتے تھے، اور یہ پوری زندگی مودودی صاحب سے ملے نہیں ہیں، ملاقات نہیں ان کی ہوئی، بس خط و کتابت تھی۔ اور لیکن ایسا کام کر گئے ہیں، اب وہ اتنے بڑے ہیں کہ دیوبندی ان کا نام لیتے ہوئے بھی ادب سے کریں گے، وہ اتنے بڑے ہیں، پھر خانوادے بھی ہیں اور علمی اعتبار سے بھی۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ 700 پیجز کے اوپر آلموسٹ جماعت اسلامی انہوں نے چھاپی ہے، ان کا تجلی دیوبند وہ جو رسالہ نکلتا تھا، اور یہ میرے ہاتھ میں ہے تجلیات صحابہ، مولانا مفتی عامر عثمانی۔ یہ ذرا دکھائیے جی ان کو۔ یہ وہ جناب پورا رسالہ انہوں نے لکھا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر۔ میں اس کے چند اقتباسات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ جھوم اٹھیں گے کہ سچائی کس چیز کا نام ہے، کیونکہ یہ خود پہلے آپ سمجھ لیں دوسری فکر کے اوپر تھے۔ وہ جو میں نے بتایا نا محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی ہے نا خلافت معاویہ و یزید، اس کے دفاع میں یہ 1 سال تک تجلی دیوبند میں لکھتے رہے۔ بعد میں جب انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی نا، یعنی جو بخاری مسلم پڑھ لی پھر روایت شروع کرتا، تو انہوں نے کہا میں تو چک ماردار ہیں، اور یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے بارے میں، یعنی میں نہیں کہہ رہا۔ اس کتاب کا جو انہوں نے انتساب کیا ہے نا، یعنی منسوب، ہر بندہ اپنی کتاب کو منسوب کرتا ہے نا کسی شخصیت کے ساتھ، انہوں نے دیکھے کس کے ساتھ کیا۔
یہ ناچیز بندہ اس شمارے کو علم دین کی آبرو کے نام منسوب کرتا ہے. علماء نے آبرو ریزی کی ہے، علم دین کی سچ چھپایا ہے. مودودی نے بتایا ہے اور ہمیں مودودی سے دور رکھا گیا. تو میں علم دین کی آبرو کے نام اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں. تجلی دیوبند کا یہ تجلیات صحابہ شمارہ، اس میں سے میں صفحہ نمبر جو 314 سے لے کے 319 تک چند ایک الفاظ جو ہے میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. ہم اس کو جے پی جے میں بھی انشاءاللہ ایچ ڈی ریکارڈنگ میں لگا دیں گے تاکہ آپ کو یقین ہے کہ واقعی انہوں نے لکھا ہوا ہے. ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ پرنٹ آؤٹ کسی نے لینا ہے تو ہماری ویڈیو میں سے ویڈیو کو روک کے تو لے سکتا ہے. یہ ہیڈنگ 314 پیج پہ انہوں نے بنائی ہے، ہم رجوع کرتے ہیں. یہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے ورڈ بائی ورڈ. تجلی دیوبند کے دیرینہ قائرین بھولے نہ ہوں گے کہ ہم نے مہینوں تک جناب محمود احمد عباسی کی کتاب خلافت معاویہ و یزید کی حمایت میں صفحات سیاہ کیے ہیں. ہمارا مقصد یزید کی حمایت نہ تھا بلکہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دفاع کرنا چاہتے تھے، جو ہر سنی کی ایک ناکام خواہش ہے. ایک خاص حد تک ہی دفاع ہو سکتا ہے نا، معصوم تو نہیں آپ کلیم کر سکتے. تو کہتے ہیں میں کرتا رہا، یعنی یہ ناسبیت والے لوگوں کا دفاع کرتے رہے. اور حضرت معاویہ کی دفاع میں بھی مقصود بذات نہیں تھا بلکہ نفس صحابیت کی تکریم پیش نظر تھی. لیکن یکلخت ہم نے اس موضوع کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد سے آج تک خاموش ہی خاموش ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں میں نے یہ ٹاپک اب چھیڑنا بھی چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ سوال بڑا نازک ہے. ہم غیبت سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں لیکن معاملہ حق و صداقت کا ہے، اس لیے تھوڑا سا پردہ رکھتے ہوئے ہم اتنا ضرور بیان کریں گے کہ خلافت معاویہ و یزید کی بے تکان حمایت کے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا. وہاں اس کتاب کے مصنف جناب محمود احمد عباسی، منکرین حدیث میں سے جو میں نے بتایا ناسبی جس نے ساروں کا بیڑا غرق کیا سنیوں کا، نے اپنے دولت قدے پر ہماری دعوت کی اور ہمیں ان سے ملاقات اور تبادلہ خیالات کے بعد کا موقع ملا. بس وہ دن اور آج کا دن ہم نے کوئی لفظ اس موقف کی حمایت میں نہیں کہا جو خلافت معاویہ و یزید میں عباسی صاحب نے اختیار کیا ہے. یہ سکوت یعنی خاموشی دراصل اس لیے ہم پر غالب ہوئی کہ اس ایک ہی ملاقات میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محترم عباسی صاحب چاہے یزید اور حضرت معاویہ کے فدائی ہوں یا نہ ہوں، مگر حضرت علی اور دیگر اہل بیت کرام کے بارے میں ان کے خیالات وہ نہیں جو اہل ایمان کے ہونے چاہیے. اور بھائی یزید اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی. کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جھوٹا دفاع کریں اور حضرت علی کا بغض نہ آپ کے دل میں آئے. اور مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ آگ پانی جمع ہو ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا میں تو اس چکر میں تھا تو حضرت علی کے بارے میں جو اس کا بغض تھا تو میں تو حیران ہو گیا. کہتے ہیں کہ اہل ایمان کے خیالات نہیں ہو سکتے ایسے. یہ اندازہ ایک ضرب شدید تھا جس نے ہمارے دل و دماغ کو لرزا کر رکھ دیا. یا الہی، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار سے عداوت رکھ کر بھی کوئی مسلمان صراط مستقیم کا رہرو کہلا سکتا ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تاروں سے کینہ اور بیر رکھنے کے معنی اس کے سوا کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ دل و دماغ سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سایہ تک غائب ہو جائے؟ اور جب حضور کی محبت نہیں تو خدا کی محبت کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عباسی صاحب سے بالمشابہ گفتگو ہونے کے بعد ہمیں کس تاثر سے دوچار ہونا پڑا. اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سے لوٹتے ہی ہم نے اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی کہ آندہ عباسی صاحب کی کتاب خلافت معاویہ و یزید ہرگز نہیں چھپے گی، اس کی پلیٹیں کاٹ دی جائیں. پرنٹنگ پلیٹیں بھی کٹوا دی انہوں نے. کل دا ایول ان دا بڈ. آپ کہیں گے پھر کیوں نہ ہم نے جبھی اپنی توبہ چھاپ دی، کس لیے منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے؟ ہم عرض کریں گے کہ توبہ تو اس وقت چھاپتے جب ہم علمی رخ سے بھی یہ جان گئے ہوتے کہ جس موقف کی ہم نے حمایت کی تھی وہ غلط ہے. عباسی صاحب کی نیت اور باطن سے بدگمانی الگ بات ہے اور ان کی تشہیر کردہ موقف کے علمی اسکام سے مطلع ہونا الگ بات ہے. ہمیں اب تک اطمینان تھا کہ موقف بہرحال غلط نہیں ہے، پھر کیسے رجوع کرتے؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی سے اس کا بغض اپنی جگہ، لیکن حضرت معاویہ کا جو اس نے جھوٹا دفاع کیا تو وہ تو مجھے ٹھیک لگتا تھا، لہٰذا میں نے خاموشی اختیار کر لی، بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا. لیکن اور آخر کار مولانا مودودی کی مارکت الآراء کتاب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں آ گئی اس کتاب کے جواب میں.
اور دفتن ہمارے دل و دماغ کو ایسا دھچکا لگا جیسے بجلی کا تار چھو گیا ہو۔ جب خلافت و ملوکیت کو ہم نے اپنے مزعومات کے خلاف پایا تو بلا کسی جھجک اور تامل کے قصد کر لیا کہ اس کا رد لکھیں گے۔ ظاہر ہے ان کو ادھر سے پاکستان سے بھی خط گئے کہ جی آپ اس وقت دیوبند کے چشم و چراغ ہیں، کتاب کا رد لکھیں، اس وقت امت گمراہ ہو رہی ہے۔ تو آپ خلافت و ملوکیت کا رد لکھنے بیٹھے ہیں عثمانی صاحب، لیکن یہ وہی ہیں جنہوں نے زلزلہ پڑھا ہے اپنے بزرگان کا رد لکھ چڑھا۔ لیکن رد لکھنا کھیل تو نہیں، کھیل ان کے لیے ضرور ہوتا ہے جو یا تو خوف خدا سے بے نیاز ہے یا جہل مرکب ہے۔ چنانچہ خلافت و ملوکیت کے منظر عام پر آتے ہی نہ جانے کتنے مضامین، کتنے پمفلٹ اور کتنی کتابیں اس کی مخالفت میں اس طرح بازاروں میں پھیل گئیں جس طرح برسات میں خود رو گھاس پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے مابین اخبارات اور رسائل کی آمد و رفت بند نہ تھی۔ پاکستانی رسائل میں تو گویا رد مودودیت کا مینا بازار ہی لگ گیا، لیکن ہم یہ روش اختیار نہ کر سکتے تھے کہ قلم اٹھائیں اور جو جی میں آئے ہانکتے چلے جائیں۔ ہم محسوس کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو ایک طرف تو علم و تفقہ کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف دین حق سے اس کی محبت سورج کی طرح عیاں ہے، لہٰذا اس کا رد بکواس کے ذریعے نہیں بلکہ علم و تحقیق کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے۔ اور سر اے جڑا وابینہ نہ ہوئے اور بابی نہ ہوئے وہی یہ گلاں کر سکتا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر ہم نے خود کو امہات کتب کے حضور پہنچایا۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ مودودی صاحب نے جتنے حوالے دیے میں اوریجنل کتابیں کھولوں۔ اگر انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے، مسلم کا دیا ہے، تاریخ ابن کثیر کا دیا ہے، ابن خلدون کا دیا ہے، ابن عساکر کا دیا ہے، ابن اس کا تبری کا دیا ہے، میں ان ساری کتابوں کو کھول کے پڑھوں۔ اور یہ عالم پڑھ رہا ہے، جاہل نہیں پڑھ رہا سر، عالم بھی تو بزرگوں نے بزرگ۔ شبیر احمد عثمانی صاحب کے بتیجے مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی، چلیں کوئی تو بزرگ ہے آپ کا اس کا جس کو ہم بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور کم و بیش 2 ماہ اس طرح گزارے کہ 24 گھنٹوں میں فقط 4 گھنٹے سوئے۔ بنا دماغ پھر جانا ایک بار، 4 گھنٹے کہتا میں صرف سوتا تھا، ایک وقت میں 1 روٹی سے زیادہ نہیں کھائی، فرائض اور واجبات اور حوائج ضروریہ کے علاوہ دنیا کے ہر شغل سے کٹ گیا۔ ارادہ ظاہر ہے کہ خلافت و ملوکیت کے خلاف مواد حاصل کرنے کا ہی تھا، لیکن یہ اعتراف کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں کہ جو مطالعہ وسیع ہوتا گیا یہ حقیقت ہمارے سامنے ابھرتے ہوئے سورج کی طرح آتی چلی گئی کہ متعلقہ موضوع پر ہمارے بعض مزعومات کم علمی پر مبنی تھے، جن کی وکالت ہم اس خوش فہمی میں کر رہے تھے کہ حق یہی ہے۔ ہم پر کھلتا گیا کہ خلافت معاویہ و یزید عباسی صاحب کی جو کتاب ہے ایک فریب ہے جو تاریخ اسلام کے ساتھ کیا گیا، اور خلافت و ملوکیت اس فریب کا ایک ایسا علمی جواب ہے جو محققین سلف کے ذہن کا ترجمان، محدثین اور فقہاء کے موقف کا امین اور قرآن و سنت کی صداقتوں کا سرمایہ دار ہے۔ ہم نے صاف دیکھا کہ خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی ہوئی تحریروں میں سے بعض انتہائی بددیانتی پر مبنی ہے، بعض جہالت اور حماقت پر، اور بعض غلط فہمی اور مغالطے پر، حتیٰ کہ بعض اہل علم اور ارباب تقوی نے بھی دانستہ یا دانستہ حق و صداقت کا خون کیا، اور رد مودودی کا جذبہ ان کے محاسبہ آخرت کے احساس پر غالب آ گیا۔ آخرت بھول گئے ہو بات مودودی صاحب ذرا۔ اس کتاب میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بڑے بڑے علماء کی عربی کی غلطیاں، کہتے ہیں عربی نہیں آتی تو آڈی عربی پوڑ کے رکھ چڑی تو بابیاں دی انہیں عربی کی غلطیاں، اور جو دھوکے دیے ہیں مودودی صاحب کی آدھی باتیں نقل کر کے اور اس کے جواب میں آدھی حدیثیں نقل کر کے، وہ پوری حدیث تو بالکل ان کے خلاف ہوتی تھی۔ اس بندے نے کمال کیا، کہتے ہیں علماء کو پڑھیں، یہ علماء نے جی ان کو پڑھیں۔ اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں، کیسی قیامت گزر گئی ہوگی ہمارے دل و دماغ پر، اندازہ کیجئے جس موقف کی حمایت پر ہم نے تقریباً 1 سال تک جھک ماری، وہی ہمارے سامنے جہالت اور بے خبری کا مکروہ مجسمہ بن کر سامنے آئی۔ کہنے جس کتاب کا 1 سال تک دعا کیتا وہ سب تو مکروہ شے نکلی۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ قرآن و حدیث اور کتب تاریخ سے اپنے موقف کے حق میں دلائل چنے، مگر اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ خیانت اور حق پوشی کا جذبہ خبیث دل میں ایک لمحے کو بھی پیدا نہیں ہوا۔ خبیث ہو جائے نا، جب علماء کرائم بن جائے نا، مجرم علماء، علماء سو، پھر تو ان کا علاج نہیں۔ یہ علماء پرائم ہیں، عزت والے علماء۔ یہ احساس برابر قلب و ضمیر پر طاری رہا کہ آخرت میں ہاتھ، منہ، کان، ناک سب مسئول ہیں، یہ گواہی دیں گے۔ قلم سے جو کچھ لکھا گیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔
اسی احساس نے آخر کار اس پر آمادہ کر ہی دیا کہ دنیا چاہے کچھ ہی کہے، جاہل کہے، احمق کہے، ساکت الاعتبار کہے، غیر ذمہ دار کہے، ہر حال میں ہمیں یہ اعلان کر دینا ہے کہ خلافت معاویہ و یزید کی حمایت ہم نے ازراہ جہل کی تھی. سچائی وہ نہیں جس کی صورت گری اس کتاب میں کی گئی ہے، بلکہ سچائی وہ ہے جو مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں منقح کی ہے. جزیات کا معاملہ تو الگ ہے کہ دنیا کی کون سی کتاب سوائے قرآن کے سہو اور خطا اور لغزش و قصور سے بچی ہوئی ہے، مگر بنیاد، سمت، اصول اور حقائق کے لحاظ سے خلافت و ملوکیت حرف آخر ہے. اس کی زبان، اس کا لہجہ، اس کا در و بست، اس کا مواد، اس کی آؤٹ لائن اور اس کی معنوی دراست سب نے مل کر بحیثیت مجموعی اس کتاب کو ایسا شاہکار بنا دیا ہے جس کی کوئی نظیر ناچیز کے علم اور مطالعے کی حد تک پورے اسلامی لٹریچر میں نہیں ہے. یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا، اس کو پڑھے بغیر، یہ حقیقت بات ہے. میں تفہیم القرآن کو چھوٹا کارنامہ سمجھتا ہوں، وہ کام تو بڑے لوگوں نے کیے ہیں، لیکن سچائی بتانا جو اس کتاب میں بتائی گئی ہے یہ کسی کا جگرا نہیں ہے، کیونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہوئی تھی. یہ جناب انہوں نے ان کے الفاظ میں نے آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتائے. اب میرے بھائیو یہ جو دوسری کتاب جو اس کے دفاع پہ مودودی صاحب کے شاگرد نے لکھی، یہ بھی دکھائیں جی. یہ 500 صفحوں پہ ہے، لیکن اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ موٹی ہوتی تو یہ 1000 صفحوں سے اوپر کی کتاب ہے. یہ کمال کام ہے. تقی عثمانی صاحب کی کتاب حضرت معاویہ تاریخی حقائق اور صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت، اور باقی جتنے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں نا، اس کے جواب اس بندے نے جس طرح علمی انداز میں دی ہیں. یہ ہے جسٹس ملک غلام علی. ان ساری کتابوں کے پرنٹنگ پریس کے بھی جے پی جی سے ہم لگا دیں گے، اگر آپ نے منگوانی ہوئی تو آپ انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گے. یہ 2 کتابیں ہیں، خلافت و ملوکیت کے دفاع پہ لکھی گئی ہیں، اور ایک تیسری کتاب بھی آ گئی ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ، یہ کتاب کا نام ہے جی. ایک تیسری کتاب بھی آئی ہوئی ہے جی، جو ایک ایسے پلیٹ فارم سے آئی ہے کہ نام ہے بابی میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. یہ ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے جن کو زوم ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاتے. یہ ہے میرے بھائیوں 32 صفحات کے اوپر 200 احادیث، اکثر بخاری و مسلم سے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، اور فارسی کا کام بھی انشاءاللہ ہم اس کا PDF بھی اپلوڈ کر دیں گے. ahlsunnatpak.com سے آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہے، شیخ زبیر علی زئی صاحب کی، شیخ شعیب آرنوت کی، شیخ البانی کی، شیخ غلام مصطفیٰ زئی صاحب، باقی لوگوں کی تحکیم کے ساتھ اکثر احادیث بخاری مسلم سے ہیں. یہ ریسرچ پیپر آپ فری ڈاؤن لوڈ کریں، ahlsunnatpak.com میں بکس اینڈ ریسرچ پیپرز پہ جائیں، 5B ریسرچ پیپر ہے. مفت منگوانا ہے تو آپ ہمارے عثمان بھائی کو کال کریں، ڈاک فری آپ کے گھر آئے گی تمام ریسرچ پیپرز. ان کا نمبر ہے 032159000162، باہر سے کریں گے +923215900162. لیکن ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر 12:45 بجے تک پاکستان ٹائم کے مطابق، اور شام کو عصر سے مغرب. اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں، کال کریں اپنا یعنی ایڈریس بھیجیں، فری آپ کے گھر انشاءاللہ تعالی یہ ریسرچ پیپر آ جائے گا. الحمدللہ ہماری لاکھوں کی ڈاک جو ہے وہ الحمدللہ ہر مہینے جو ہے فری پورے ملک کے اندر جاتی ہے. باہر کے لوگ بھی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر یہاں کسی کو بھیجیں. یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں. میں اس کا تعارف آلریڈی آپ یوٹیوب پہ لکھیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، تو اس کا میں نے پورا تعارف بھی کروایا ہوا ہے. آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں. آخر میں 2 لیکچرز کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. اچھا میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں، یہ میرے ریسرچ پیپر جو ہے نا، مجھے ایک بھائی کا فون آیا، وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر نا جماعت اسلامی کا بڑا ہولڈ ہے، لیکن جب بھی ہم کسی چوراہے پہ کھڑے ہوتے تھے نا تو ہمیں دیوبند بریلوی اہل حدیثوں کے مولوی کہتے ہیں یار مودودی صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں، لیکن یار خلافت و ملوکیت جو انہوں نے لکھی ہے نا یہ نہ لکھتے. کہتا ہم بھی خاموشی اختیار کر لیتے تھے. کہتا جب سے آپ کی ویڈیوز منظر عام پہ آئیں اور یہ سچ پیپر آیا، کہتا اب تو ہم جڑے نا اسی مڑنا مار رہے ہیں، آؤ بچے پہلے خلافت و ملوکیت تے گل کرو، تسی منکرین حدیث ہو. یعنی دلیل آ گئی نا سامنے، انہوں کھنگن نہیں دیندے کسی نو. پہلے علم نہیں تھا نا، جس طرح وہ عامر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں، میں پہلے بس بات کرتا تھا، جب میں نے پڑھی تو مجھے پتا چلا. یہ ریسرچ پیپر جو ہے اور اس کے ساتھ 2 کنزیکٹیو لیکچر ہیں. مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے.
مسئلہ 101 101 مسئلہ, یوٹیوب پہ لکھیں 101 مسئلہ MAS والا کاما ALAH تو وہ کھل جائے گا. اور دوسرا, اس لیکچر میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے, اور ایک اور لیکچر ہے جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا ہے. مسئلہ 162A خلافت راشدہ کے 30 سال, نہج البلاغہ جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے, اس میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں. اور میں آخر میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.